سورہ آل عمران کی آیت 98 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور اس سے پہلے بھی لگاتار جو ہم سورہ آل عمران کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے ہی خطاب کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا، اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، یعنی کہ جو کتاب، جو اللہ کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمائی، تو ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو دراصل یہودی اپنے اوپر جو ان کی قوم پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں اس پر تو وہ ایمان لاتے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، قرآن نازل کیا، وہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اور صرف انکار نہیں کرتے تھے بلکہ جیسا کہ ہم گزشتہ ہفتے سماعت کر چکے ہیں اونٹ کے گوشت کے کھانے کے تعلق سے، تو یہودیوں کے وہاں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور وہ اس پر کہتے تھے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا، اس کے لیے ہمارے اندر بھی اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اسی معاملے میں جب ہمارے نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ اونٹ کا گوشت اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، بلکہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ خود سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ جیسے کسی انسان کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی، انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی طبیعت کے اوپر اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا تھا اونٹ کے، یعنی کہ وہ خود وہ کھاتے نہیں تھے۔ تو یہودیوں نے اسی بات کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ نہیں، وہ تو حضرت یعقوب کے اوپر حرام تھا، حضرت ابراہیم پر حرام تھا۔ تو ہم اس کی تفسیر سماعت کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 500 سال بعد آنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا تھا، کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا اونٹ کا گوشت، تو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر اللہ نے نازل کیا تھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر حرام کیا نہیں، نہ حضرت ابراہیم پر حرام کیا، بلکہ وہ تو ان کی طبیعت تھی، وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو وہ بحث کرنے لگے ہمارے نبی سے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس بات پر بحث کرتے ہو کہ اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا تو چلو لاؤ تمہاری کتاب توریت کہاں ہے، اس میں بتا دو۔ اگر تم کہتے ہو کہ حرام تھا تو تمہاری کتاب سے بتا دو کہ تمہاری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام تھا۔ لاؤ زبور لے کر کے آؤ، انجیل لے کر کے آؤ، ان کتابوں میں سے بتا دو کہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اب چونکہ ہم تو کتاب سے کوئی حوالہ تو نہیں دے سکتے نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اور آپ پر جو نازل ہونے والی آیتیں ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟
اگر کوئی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم یہ کہو کہ بھئی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی تم اگر اس کو کہہ دو گے کہ یہ غلطی ہے تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اعمال، تمہاری جو عادتیں رہی ہے ان یہودیوں کی، نبیوں کو قتل کرنا اور دوسروں سے خود کو بہتر سمجھنا، فرمایا کہ اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تو جانتا ہے تمہارے اعمال کیسے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 99 میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ چونکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ بھی اہل کتاب ہے۔ تو اللہ کے رسول سے کہا اللہ نے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو کیوں روکتے ہو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر یہودی ان کا ذہن خراب کرتے تھے، ان کے پاس آ کر کہتے تھے کہ دراصل ہماری کتابوں میں جو آخری رسول کی نشانیاں بیان کی گئی ہے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے یہودی کہ وہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ محمد رسول اللہ میں پائی نہیں جاتی۔ وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کہتے تھے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اور جیسی اس کی شکل و صورت ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ویسا تو ہم نے محمد رسول اللہ کو نہیں پایا۔ اور اس طرح وہ بہکاتے تھے لوگوں کو کہ تم جو ہے تو ان کا کلمہ مت پڑھو، اسلام کو چھوڑ دو، ابھی آخری رسول آنے والے ہیں، یہ وہ رسول نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے یہ اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو؟ پھر آگے کہا من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے، اگر کوئی کلمہ پڑھ کر ایمان والا بن جائے تو تم اس میں بھی ٹیڑھا پن لانے کی کوشش کرتے ہو، اس میں بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہو، یہ ویسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ اس لیے کہ نبی کے آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی تو خود کہا کرتے تھے کہ آخری رسول آنے والے، وہ خود کہا کرتے تھے کہ جو آخری رسول ہوگا وہ مکے میں پیدا ہوگا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے گا۔ وہ خود کہتے تھے کہ جو آخری رسول تشریف لائے گا وہ صادق ہوگا، امین ہوگا، سچا ہوگا، وہ خود کہتے تھے۔ وہ یہودی اور عیسائی خود کہتے تھے کہ جو آخری رسول ہوگا وہ خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے گا۔ وہ یہودی اس آخری نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کی کتابوں میں خود لکھا تھا کہ جو آخری رسول آئے گا اس کا نام آسمان پر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تو وہ جانتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم اس میں بھی ٹیڑھا پن تلاش کر رہے ہو حالانکہ تم تو خود اس پر گواہ تھے، تم خود گواہی دیتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، شاید اس سے پہلے میں نہیں بتایا آپ کو، کہ جب یہودیوں کو مدینے میں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا یا کسی لشکر کی وجہ سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی تھی یا ان پر کوئی حملہ کرتا تھا تو پتہ ہے آپ کو یہودی کیا کہتے تھے؟ کوئی بھی اگر ان پر حملہ کرتا تو یہودی کہتے تھے کہ تم تھوڑا وقت رک جاؤ، ہمارے آخری رسول آنے والے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو بتائیں گے۔ یہ دھمکیاں دیتے تھے لوگوں کو ہمارے نبی علیہ السلام کا نام لے کر، لیکن جب وہ رسول تشریف لائے جس کی بشارتیں ان کی کتابوں میں ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو رسول مانا تو پھر تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائیں گی، پھر ہم کو کوئی پوچھے گا نہیں،
ہم کو تو کوئی نذرانے نہیں لا کر کے دے گا، پھر سب ان کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو گواہ تھے اس پر۔ پھر کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال، جو کچھ تم کرتے ہو یا جس چیز کے لیے تم نے رسول کی مخالفت کی، اللہ وہ سب جانتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 100 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا دو قبیلے بڑے مشہور تھے مدینے میں، ایک اوس اور ایک خزرج، دو قبیلے تھے، اور دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے تو کئی سالوں سے جنگ چلتی تھی، یعنی کہ صدیاں گزر گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ 111 سال تک ان دونوں کے درمیان جنگ چلتی رہی ہے، یعنی 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے آپس میں جنگ کی ہے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو مار لیتا تو دوسرا قبیلہ والا یہ وعدہ کرتا تھا کہ اب ہم ان کے قبیلے کے 2 کو ماریں گے۔ اگر کوئی کسی قبیلے کی عورت کو قتل کرتا تو دوسرا کہتا کہ عورت کے بدلے ہم ان کا مرد ماریں گے۔ کوئی اگر ایک مرد مارتا تو وہ دوسرا قسم کھا لیتا ہم ان کے 2 لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو ایسی جنگ یہ صدیوں، ان کی 1 صدی سے زیادہ جنگ چلی ہے۔ تو ایک منافق تھا، دراصل یہودیوں نے اس کو کام پر لگایا تھا کہ تو ایسا کرنا، یہ دونوں قبیلوں کے اندر درار پیدا کرتے۔ چونکہ ہونا یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو دیکھا 2 بڑے قبیلے ہیں جو آپس میں جنگ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام تو پیغام امن لے کر کے آئے تھے، آقائے دو جہاں، وہ تو سالار امن بن کر کے تشریف لائے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلے والوں کو دعوت دی اسلام کی، اور ایک قبیلہ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو ان کو دیکھ کر کے دوسرا قبیلہ خود اسلام میں داخل ہو گیا۔ چونکہ دونوں کے اندر یہ بات چلتی تھی کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں بھی ویسا کروں گا۔ تو کبھی کبھی ہرس اچھا ہوتا ہے، لیکن نیکی میں ہونا چاہیے، برائی میں نہیں، نیکی میں۔ تو نے بلیٹ لیا تو پھر میں بھی بلیٹ لے لوں گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہرس اس میں کرو کہ تو نے فجر پڑھی ہے تو میں تہجد بھی پڑھوں گا، یہ ہرس ہونا چاہیے۔ ہاں تو اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان میں ایسا وہ معاملہ کہ ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرا کہنے لگا کہ ہم بھی قبول کر لیں گے، تو دونوں آ گئے نبی کے دامان رحمت میں، اور پھر نبی کے دامن رحمت میں اگر وہ آ گئے تو پھر وہ کہتے کہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ تو وہ جب قبیلے آ گئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو پھر ہوا کیا، حضور نے دونوں کی صلح کرا لی، دونوں کی صلح کرا لی۔ کہا کہ آج سے تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں، آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو۔ اور حضور نے کہا تم جیسے دنیا میں بھائی بن کر کے رہو گے جنت میں بھی ایسے ہی ساتھ میں جاؤ گے۔ تو دونوں کی نفرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے دور کر لی، دونوں آپس میں مل جل کر رہنے لگے، حتیٰ کہ دونوں نے آپس میں رشتہ داریاں بھی کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ دونوں کیسے دشمن تھے، 1 صدی گزر گئی تھی ان کی دشمنی کو، 1 صدی، لیکن اللہ نے دونوں کے دلوں کو نرم کیا، دونوں قبیلے آپس میں مل گئے، ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو اب جب یہ دونوں مل گئے نا تو یہودیوں کو دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ یہ دونوں تو کئی سالوں سے لڑ رہے تھے، اب تو یہ دونوں آپس میں مل گئے تو اس سے تو مسلمان اور زیادہ طاقتور ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، منافقوں کو تیار کیا اور کہا تم جاؤ اور جا کر کے ان دونوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو، دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرو۔ تو ایک منافق آیا اور آ کر کے، دونوں قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر کے اس منافق نے کیا کی، ایک قبیلے والے کی تعریف بیان کی اور کہا تم جانتے ہو تمہارے باپ دادا جنگوں میں کیسے لڑا کرتے تھے،
تمہارے باپ داداؤں نے تو وہ سامنے والے قبیلے کی اس کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا، وہ بہادر کو مٹی چٹائی تھی، اس کو دھول چٹائی تھی، تو وہ ان کی بہادری کی تعریف کرنے لگا، تو ان کو بھی جوش آیا کہ ہاں ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ تو جب ان کو جوش آیا اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی تعریف کرنی شروع کر دی، تو پھر سامنے جو قبیلہ تھا خزرج، انہوں نے بھی پھر اپنے باپ دادا کی تعریف شروع کر دی اور کہا ہم نے تم کو ایسے مارا تھا، ہم نے تو تمہارے ان کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ تو اب دونوں جو آپس میں مل کر محبت سے بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں آیا منافق، اس نے دونوں کے بیچ میں درار ڈال دی۔ اب وہ دونوں جو ابھی ایک محفل میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لی۔ اب جب دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لی تو شیطان تو چاہتا ہی ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کو موقع مل جائے اور وہ اپنا کام کرے۔ تو جب دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا تو کسی نے رسول خدا تک پیغام پہنچایا کہ دونوں کی جنگ ہونے والی ہے، حضور فوراً تشریف لائے، اور آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان دونوں کے درمیان جو نفرت تھی اس کو دور کیا اور دوبارہ سے صلح کرائی۔ ابھی اس کا ذکر آگے آئے گا قرآن کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اگر تم نے کسی یہودی کو مانا یا تم اس کے طریقے پر چلے تو پھر یاد رکھنا وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھرا دے گا، لوٹا دے گا تمہارے ایمان کو، اسلام سے نکال دے گا وہ تم کو۔ اور یہ ہونے والا تھا کہ ابھی آپس میں دونوں قبیلے مل جاتے اور جنگ ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے حضور نے آ کر کے دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ تو کہا یہ کافر، یہ یہودی، یہ منافق، یہ دشمن تو تمہارا بھلا کبھی نہیں سوچ سکتا، کبھی یہ خیال میں نہیں رہنا، یہ تصور میں نہیں رہنا کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچ لے گا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو، یہ تو چاہتے ہیں تمہارے درمیان فرقہ واریت پیدا ہو جائے۔ پھر دیکھیے اللہ نے آگے سورہ آل عمران کی آیت 101 میں ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔ یعنی کہ وہ اسی وقت یہ نازل ہوئی آیتیں جب وہ دونوں لڑ رہے تھے آپس میں، تو اللہ نے نازل کیا ایمان والو تم کیوں کفر کی طرف پھرو گے دوبارہ، حالانکہ تمہارے سامنے تو اللہ کا کلام اترتا ہے، تمہارے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اور بس نہیں ہوا اس پر تو تمہارے درمیان تو اللہ کا رسول بھی موجود ہے، پھر بھی تم آپس میں لڑ رہے ہو، پھر بھی دستے گریباں ہو رہے ہو، پھر بھی یہودیوں کی سازشوں میں تم آ رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے درمیان تو اللہ کا کلام بھی ہے، تمہارے درمیان تو رسول بھی ہے، پھر بھی تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ پھر آگے کیا کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اور اللہ کا سہارا کیا ہے؟ قرآن اور رسول کا دامن۔ اللہ کا سہارا کیا ہے؟ قرآن اور رسول کا دامن۔ جو انسان قرآن اور رسول کے طریقے پر عمل کرے گا تو وہ صراط مستقیم پر ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اللہ نے خود کہہ دیا، اور یہاں دو گروہ کے اندر صلح کراتے ہوئے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ تم کیوں کر آپس میں لڑ رہے ہو، حالانکہ اللہ کا کلام بھی موجود ہے، تمہارے درمیان رسول بھی موجود ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھاما تو وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہاں سہارے کا ذکر ہے، آگے جو ہے تو رسی کا ذکر آئے گا، اللہ کی رسی کا ذکر آئے گا، یہاں سہارے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 102 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔
اب یہ آیت ہم سنتے رہتے ہیں نا، خطبہ نکاح میں سنتے رہتے ہیں ہم یہ آیت. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے ڈرو جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا. یہاں تو ہم کو باس سے ڈر لگتا ہے، اتنا اللہ سے ڈر نہیں لگتا. ہم کو بڑے بھائی سے جتنا ڈر لگتا ہے اتنا اللہ سے ڈر نہیں لگتا. باپ سے جتنا ہم ڈرتے ہیں اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے. حالانکہ سب سے زیادہ کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے. اور یہ ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں کیسے کھڑے رہ پاؤں گا؟ اتنے گناہ کے بعد یہ بدنگاہی والی آنکھیں لے کر تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا رہ پاؤں گا؟ ان آنکھوں سے میں تیرا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ ڈرنا ہے. یہ ہاتھ جس سے اتنے گناہ ہم نے کیے مولا، یہ ہاتھ لے کر تیری بارگاہ میں کیسے کھڑے رہوں گا؟ یہ دل جو اتنا زنگ آلود ہو چکا، یہ لے کر میں تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا؟ یہ اس چیز کو لے کر کے ڈرنا ہے. ڈرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ کمبل اوڑھ کر کے بیٹھ گئے کہیں سے اور کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. ایسے نہیں. ڈرنے سے مراد یہ ہے گناہ سے بچنا اور اللہ کے لیے نیک کام کرنا. تو فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. بلکہ میں آپ کو اس کو اس طرح تھوڑا سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے ڈرو جیسے ابو بکر صدیق ڈرا کرتے تھے. ایسے ڈرو جیسے عمر فاروق ڈرا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب کا عالم یہ ہوتا تھا، کبھی کبھی مصلی پر چڑھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب تو مصلی پر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. کبھی کبھی اتنا روتے. کوئی پوچھتا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے عمر کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ حال تھا. اللہ سے ایسے ڈرو جیسے حضرت علی ڈرا کرتے تھے. ان کے دل میں جو خوف تھا وہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور اصل حق جو ہے وہ وہی ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے ہم کو بتایا، انہوں نے زندگی گزاری. بلکہ ابھی میں امام غزالی کی ایک روایت پڑھ رہا تھا. آپ کہتے کہ مجھے اپنے گناہوں پر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا. گناہوں سے ڈر مجھے نہیں ہے. کہا پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت مجھ سے ایمان چھین لیا جائے. ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اس حالت میں کہ کہیں ایمان میرے پاس نہ ہو. ڈر اس چیز کا ہے. گناہوں کا ڈر نہیں ہے، گناہوں کا خوف نہیں ہے. کہا گناہ ہوئے بھی تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بشرطے کہ میں دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں. گناہ ہوگے بھی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایمان کا ہونا زیادہ ضروری ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کا ڈرو ویسے جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور فرمایا کہ ضرور تمہیں موت آئے لیکن صرف اسلام پر، مومن ہو کر کے مرو. میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کوئی بندہ اسلام میں رہا، اسلام میں اس نے زندگی گزاری حتیٰ کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی، تو جب وہ قبر میں جاتا ہے اور فرشتے جب اس کو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ اس بندے سے حیا فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس بندے کو عذاب میں ڈالنے کے لیے جس نے پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہے. تو وہ ایمان ہے. تو اللہ فرماتے تمہیں موت آئے لیکن صرف ایمان کی حالت میں، تمہیں موت آئے صرف اسلام کی حالت میں. تو ایک ہو گیا اللہ سے ڈر اور دوسرا خاتمہ بالخیر، ایمان کی حالت میں موت. پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 103 میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جانا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں اور فرقوں میں مت بڑھ جانا.
اللہ کی رسی کیا ہے میں آپ کو بتا چکا، قرآن اور نبی کا طریقہ۔ اور یہاں جو فرمایا کہ ولا تفرقوا، فرقوں میں تبدیل نہیں ہو جانا، فرقوں میں بٹ جانا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک فرقے میں آ جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جماعت جو حضور کے بعد صحابہ سے چلی آ رہی ہے اس جماعت سے الگ نہیں ہو جانا، یہ اس سے مراد ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے باطل لوگوں کو جنہوں نے خود اپنے اپنے نئے فرقے بنا لیے، اپنی اپنی جماعت بنا لی، خود الگ ہو گئے اہل سنت سے، اور پھر کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ تو دراصل تمہیں گھر واپسی کرنی چاہیے اہل سنت میں۔ ہم اہل سنت سے باہر نہیں گئے، تم اہل سنت سے باہر گئے ہو۔ نئے نئے فرقے، نئی نئی جماعتیں بنانے کے بعد کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ، پہلے تم اپنی جماعت کو چھوڑو، ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ اس لیے کہ یہ جماعت کسی نے بنائی نہیں ہے، یہ رسول خدا کی جماعت ہے۔ یہ جو آج اہل سنت والجماعت ہے اس کا فاؤنڈر کوئی نہیں ہے، اس کا بانی کوئی نہیں ہے، اس کو بنانے والے رسول خدا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ فرقوں میں مت بٹو۔ پھر آگے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں دشمنی تھی اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ وہ جو بھی بتایا نا میں آپ کو، اوس اور خزرج دو قبیلوں کی لڑائی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو دی کہ تم آپس میں دشمن تھے، تمہارے آپس کے دلوں کے اندر میل تھا، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور آپس میں تم کو بھائی بنا دیا۔ تو یہ کم نعمت ہے اللہ کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچایا۔ یعنی کہ چونکہ اب ان دونوں کی جنگیں چل رہی تھی اور یہ اسلام میں بھی نہیں تھے، تو فرمایا کہ تم دوزخ کے کنارے پر تھے، غار میں بہت قریب تھے تم دوزخ کے، اللہ نے تم کو دوزخ سے بچایا، اسلام کے دامن میں لایا اور جنت کی بہاریں تم کو عطا کر دی۔ تو یہ تو نعمت ہے تم پر اللہ کی بہت بڑی، تو اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دونوں میں جب جھگڑا ہو رہا تھا نا تب نازل ہونے والی یہ آیتیں ہیں۔ پھر آگے کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اللہ یوں ہی تم سے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، آپس کی دشمنی کو چھوڑ دو، آپس کی عداوت کو چھوڑ دو، ایک اسلام کے پرچم تلے آ جاؤ، ایک جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس آیت سے جو ہم کو پتہ چلا، اللہ نے جو فرمایا نا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، تو دراصل ہمیں تو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ایک جماعت میں آنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو بٹ کر ختم نہیں ہونا ہے بلکہ متحد ہو کر کے دنیا پر راج کرنا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں فرقہ واریت پھیلا کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنا ہے بلکہ ایک جماعت میں آ کر کے سب کا ساتھ دے کر کے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے، ان کو کوشش کرنا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو جماعت سے باہر نکلے ہیں ان کو جماعت میں آنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنی جماعت میں آنے کی دعوت کبھی مت دینا، کیونکہ ہم تو ہے ہی حق جماعت پر، اہل سنت، ہم تو ہے ہی حق جماعت پر، ہم تو اس جماعت پر ہے جس جماعت پر نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے، وہ جماعت پر ہے جس پر بابا فرید الدین گنج شکر تھے، وہ جماعت پر ہے جس پہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، چراغ الدین دہلوی تھے، جس پہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اس جماعت پر ہے جس پر غوث اعظم تھے، جس پر حسن بصری تھے، جس پر اویس قرنی تھے، جس پر حضرت بلال تھے، جس پر چاروں خلفاء تھے۔ ہم تو اس جماعت میں، ہم نے تو کبھی جماعت بدلی نہیں ہے۔ تو ہم تم کو دعوت دیتے ہیں اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ اور کامیابی پالو۔ کامیابی اسے ملیں گی جو اہل سنت والجماعت میں ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہم کو سیکھنے والی چیزیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت میں بن کر کے رہو۔ اب ایسا نہیں ہے صرف
باہر کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ گھر میں بھی اگر ہم ہیں تو گھر میں بھی ہم کو متحد بن کر کے رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ گھر میں 3 بھائی ہے، 4 بھائی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 بھائی ایک طرف ہے، 1 بھائی ایک طرف ہے، 3 بھائی ایک طرف ہے، 1 بھائی ایک طرف نہیں۔ گھر میں بھی اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپس میں مسلمان بھائی جڑے ہوئے، وہاں پر بھی اتحاد کے ساتھ رہنا۔ تو اتحاد کا درس تو قرآن دیتا ہے، اتحاد کی تعلیم تو اسلام دیتا ہے، لیکن تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ پہلے قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، رسول خدا کو ویسے مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔